سوال کر رہا ہوں، اچھا رکھ لا سارا۔ تو پہلے تو اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے سمجھیں کہ یہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آیا۔ فاروق ہیرڈے برطانیہ میں اس نے اسلام قبول کیا، بڑی پتہ کی بات کی، چوٹ کی اس نے ہمارے نظریے پر۔ وہ کہنے گا میں نے یار قرآن پڑھا ہے، اس میں بہت خوبی، مگر ایک کمی رہ گئی ہے کہ یہ غلامی کا طریقہ نہیں سکھاتا کہ کسی کافر حکومت کے زیر سایہ مسلمان کیسے رہے۔ حالانکہ یہ بات مدح کی تھی، تعریف ہی کر رہا تھا، مگر ہمیں سمجھا رہا تھا کہ مسلمان ہوتے ہو غیر مسلم حکومتوں کے زیر سایہ رہتے، تم خود غالب ہونے کے لیے آئے ہو، تمہارا خدا غالب ہے، تمہارے آئین کو زمین پر غالب ہونا چاہیے۔ کافر رہیں تو حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے ٹیکس دیں، چھوٹے بن کر رہیں، دوسرے نمبر کے وہ شہری بنے، ظلم و ستم ان سے نہیں کریں گے، مگر حکومت نہیں کرنے دیں گے، خدا کے باغی اور کافر جہاں زمین پر حکومت کریں۔ اب یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں اس کو ہم سوچتے ہوئے لڑتے ہیں، ہم تو خود محنتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جینے دو۔ ہم اگر یہ بات کہیں بھائی نیچے ہو کر رہو، امریکہ ہمارے زیر سایہ رہو، ہمارے ماتحت رہو، دنیا پر حکومت کرنے کے لیے اسلام آیا، تو پہلے تو دین کو آپ دین سمجھیں کہ یہ غالب نظام جو ہوتا ہے نا کسی سلطنت کا، اس کو عربی میں دین کہتے ہیں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام جہاں تھے وہاں قرآن پاک میں آتا کہ جب انہوں نے اپنے بھائی کو رکھا تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ بادشاہ کے دین کے مطابق اس کو رکھ نہیں سکتا تھا، یعنی جو مصری قانون تھا اس کے تحت بنیامین کو نہیں رکھ، دین کا، دین الملک۔ اور سورہ نور میں جب کہا کہ زانیوں کو سزا دو، وہاں بھی فرمایا کہ مومنہ کو ایک مجمع ہونا چاہیے اور ان کو اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہوئے ذرا ترس نہیں آنا چاہیے، سزا دیتے ذرا، وہاں بھی دین ہے۔ اس لیے پہلی بات تو آپ حضرات یہ کریں کہ خدا کے لیے اسلام کو مذہب کے دائرہ سے نکالیں، یہ کوئی مذہب نہیں، پوجا پاٹ کی بات، یہ حکومت کرنے کا ایک نظام ہے کہ اپنے ملکوں میں ہم نے اسلام کو قائم کرنا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے ہر شعبے میں، اور دوسرے ملکوں میں بھی اس کو برآمد کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ لوگ یا اسلام لایا ہے یا کم از کم ماتحت ہو جائے، زمین میں فساد اور کرپشن کسی حال میں اسلامی حکومت برداشت نہیں کرتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان قوم بن گئے، دین مذہب بن گیا اور مسلمان قوم بن گئے۔ قوم یہ ہے کہ جو پیدا ہوتا گیا وہ بے شک دہریہ ہو، سیکولر ہو، اسلام کا منکر ہو، ٹھٹھے کرتا ہو اسلام کو، مسلم ہے، چمٹ گیا اسلام اس کو، مسلمان کے گھر پیدا ہوا۔ یہ نہ سمجھا کہ مسلمان قوم نہیں ہے، قرآن نے جماعت اور حزب کہتا ہے، کسی پارٹی میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں اس کا منشور اور اس کے دستور وغیرہ پڑھ کے جو متفق ہوتا ہے اس میں آتا، جو نہیں وہ اس جماعت میں نہیں آتا۔ تو یہ جماعت ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا سمجھ سوچ کر اسلام میں آئے باہر سے، جو ہمارے گھر میں پیدا ہمارے ذمہ تھا کہ ان کی ایسی تربیت کرو کہ وہ نسل مسلم بن کر اٹھے، پیدائشی نہیں مسلم وہ ہو گئے، آپ نے ان کو مسلم بنانا، ان کی تربیت کرنی۔ تو دو باتیں جب ختم ہو گئی نا، اسلام بیچارہ سمٹ کر مذہب رہ گیا کہ پوجا پاٹ کسی کی مرضی ہے، اس پر رحم کھائے، جا کر نماز پڑھے، نہیں تو اچھا بڑا مسلمان ہے، صدر بن سکتا، وزیر اعظم بن سکتا، بے شک نماز کا تارک۔ اندازہ کرے اسلام بیچارہ مذہب بن گیا کہ یہ کوئی ریلیجن پوجا پاٹ کا دھرم ہے، اور دوسری طرف مسلمان جو ہے نا وہ ایک قوم بن گئے۔ ہر قسم، مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ایک چڑیا گھر ہے، جو کہنے کو چڑیا گھر ہے اس میں ہاتھی بھی ہے، شیر بھی ہے، سب ہے، چڑیا شاید نہ ہی ہو، چڑیا گھر۔ اب یہ چڑیا گھر یہ نا کہ دہری ہے، شرابی، زانی سب ہیں مسلم، وہ ہمارے قائد اور رہبر بن جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جب بات کر رہے ہیں نا مسلم ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، وَأَنْتُمْ عَلَىٰ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن ہو گئے تو دنیا میں سپریم تم ہوگے، پوری دنیا تو تم سے لرزے گی، غالب تم ہوگے، اللہ یہ کہہ رہا۔ اب اگر ہم غالب نہیں تو اللہ کا کلام نہیں جھوٹا، ہم مومن نہیں ہیں، ہم مسلم نہیں، ہمارے اندر اسلام نام کی کوئی شے نہیں، بس پیدائشی ہیں، ایسے پیدائشی گروہ